اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو 5 صفات بیان فرمائیں، ان میں ایک صفت کیا ہے؟ الصابرین والصادقین، کہ اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور نمبر 2 سچ بولتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو چیز پسند ہے وہ ہے ان کی زندگی میں سچائی ہو۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب ایمان والوں کو خطاب کر کے 2 باتوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو جب انسان سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ عموماً جو آدمی گناہوں میں پڑتا ہے وہ جھوٹے لوگوں کی صحبت سے، فساق فجار کے ساتھ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، دین سے دور لوگوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو تو انسان گناہوں میں پڑتا ہے۔ جیسے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے ویسے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھے تو وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے اور عموماً توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو زندگی میں لان تان، زیب و زینت اور دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو زندگی میں رعونت، تکبر، عہدے اور منصب کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ایک آدمی ایسے تاجروں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کی زندگی کے اندر کذب ہے، دھوکہ ہے، تو دیکھنے میں آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی زندگی میں بھی دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، حرص و ہوس اور مال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ نیک صالح لوگ، علماء، صلحاء، اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو زندگی میں ایمان اور تقوی، آخرت سے تعلق، اعمال کی طرف رغبت، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق، گناہوں سے بچنا، یہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی 10 صفات بیان فرمائی۔ ان 10 صفات میں ایک صفت سچ بولنا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں ایک صفت سچائی کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچائی وہ ہے جو قیامت کے دن انسان کو نفع دے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی اور ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا سچائی کا تذکرہ فرمایا، اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہماری زندگی سچائی میں گزرے۔ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ بولنے کی بڑی تاکید بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ بولنا ایک نیکی ہے اور یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کا قصد کرتا ہے تو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا سچا انسان ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا جھوٹا انسان ہے، کذاب ہے۔ تو اس لیے حدیث سے معلوم ہوا
اگر سچائی میں زندگی گزرے گی تو یہ سچ بہت سی نیکیوں کی طرف ہماری رہنمائی کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کسی کی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ معلوم ہوا جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ 3 کام منافقین کے ہیں، مومن آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں محل کا کہ جو آدمی اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ حضور فرما رہے ہیں، انا زعیم، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں محل دلاؤں گا جو اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ حق پر ہو پھر بھی جھگڑے سے دور ہو جائے۔ حق پر ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ جھگڑے سے پیچھے ہٹتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، میں ایسے آدمی کے لیے ضامن ہوں، اللہ اس کو جنت کے اطراف میں محل دے گا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں اس کو محل دلاؤں گا، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ضمانت کون لے رہے؟ حضور، جن کی ہر بات سچائی ہے، آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والا ہر جملہ وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، پیغمبر خواہشات سے بات نہیں کرتا۔ تو آپ فرما رہے، میں جنت کے درمیان میں اس شخص کو محل دلاؤں گا جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے اگرچہ وہ جھوٹ بولنا اس کا مذاق میں بھی نہ ہو۔ نمبر 3، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے سب سے اعلیٰ بہترین حصے میں ضامن ہوں اس کو جنت میں محل دلاؤں گا، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں اس کو جنت کے سب سے اعلیٰ حصے میں ضامن ہوں، اس کو محل دلاؤں گا۔ تو دیکھیں حضور نے 3 آدمیوں کے لیے ضمانت لی ہے جنت میں محل دلانے کی۔ پہلا وہ آدمی جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے، دوسرا وہ آدمی جو کبھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچے، تیسرا وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں ضامن ہوں جنت کے اعلیٰ حصے میں اس کو محل دلاؤں گا۔ تو حدیث سنانے کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں گناہوں میں بڑے گناہ کی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار، اپنے آپ کو بچانا جھوٹی گواہی دینے سے اور اپنے آپ کو بچانا جھوٹی بات کرنے سے۔ صحابی فرماتے ہیں، حضور نے یہ جملہ اتنا بار بار استعمال فرمایا، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، کہ ہم یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم سمجھ چکے ہیں، آپ کا مقصد ہم سمجھ گئے۔ حضور بار بار فرما رہے ہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو حدیث سنانے کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو، جھوٹی گواہی دینے کو
کبیرہ گناہوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ موطا مالک کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن آدمی بزدل ہو؟ آپ نے فرمایا فقال نعم، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو بزدل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور بخیل ہو؟ آپ نے فرمایا فقال نعم، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو بخیل ہو۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور جھوٹ بولتا ہو؟ فقال اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی جھوٹ بولے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مال کی محبت دل میں ہو سکتی ہے، لیکن میرا امتی جھوٹ بولے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جھوٹ سے بڑا روکا ہے۔ جس تجارت میں دو وصف ہوں، تاجر ہو سچا ہو، تاجر ہو امانت دار ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو تاجر سچ بولنے والا امانت دار ہو، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنا بڑا درجہ ہے، اگر زندگی میں سچائی ہے تو اس کا مقام اتنا بلند کہ وہ شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع و شراء کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اختیار باقی رہتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، بے پہ راضی ہوں یا بے کو چھوڑ دیں، نافذ نہ کریں، اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں بے و شراء کرنے والے شریک سچ بولیں گے، وضاحت کریں گے کہ اگر ان کی چیز میں کوئی عیب ہے، خامی ہے، نقص ہے، بتائیں گے، اللہ ان کی برکت میں اللہ تعالیٰ ان کی بے میں برکت ڈالے گا، خرید و فروخت میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر یہ دونوں بات کو چھپائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بولیں گے، دونوں پارٹنر ایک دوسرے سے بات کو چھپائیں گے، بیچتے وقت چیز کا عیب بیان نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ اس بے سے برکت کو اٹھا دے گا۔